حضرت علی ہوں گے اور ابو بکر نے نعوذ باللہ من ذالک اور عائشہ نے اور ان کے جو صحابہ قریب تھے ان لوگوں نے سازش کے طور پر اللہ کے رسول سے یہ بات لکھوانے نہیں دیا. یہاں سے سید رگنا شروع ہوا. یہ بات جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اس وقت تک منافقوں کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس بات کا کہیں چرچا بھی کریں، اس لیے کہ حضرت عمر کی تلوار ہر وقت ننگی تیار رہتی تھی کہ جو منافق اسلام کی جڑوں کو کھودنا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ تلوار کر دے گی، اور اس کے آگے تو بڑے بڑوں کی گردن خم تھی. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں اب انہوں نے کل پرزے نکالنا شروع کیے اور یہ بات دھیرے دھیرے پھیلانا شروع کیا کہ اللہ کے رسول تو حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. ان لوگوں نے تو بے ایمانی کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک. ان لوگوں نے تو چھین لیا، حق خلافت غصب کر لیا. اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے، وہ ابو بکر جو ایمان لانے والوں میں پہلا، وہ ابو بکر جس نے غار تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے گیا، وہ ابو بکر جس کے انگوٹھے میں ابطحِ دفع، وہ ابو بکر جس نے زندگی بھر آپ کا ساتھ نبھایا، کیا وہ ابو بکر مرتے مرتے آپ کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں. لیکن ان بدعقیدوں نے، ان رافضیوں، ان شیعوں نے یہ عقیدہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر ہی نہیں، عمر بھی، عثمان بھی، عائشہ بھی، اور اس کے علاوہ اور جو دیگر صحابہ موجود تھے سب کے سب نعوذ باللہ من ذالک ان حضرات سے ڈر گئے، اور ڈر کے ان لوگوں نے حضرت علی کی خلافت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. صحابہ وہ ڈرنے والے لوگ تھے کہ اڑنے والے لوگ تھے؟ وہ تو وہ لوگ تھے جو کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، کبھی حق بات میں کبھی پیچھے نہیں رہے. یہیں سے اس عقیدے کی بنیاد ان لوگوں نے کھولی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد صحابہ کی بڑی تعداد، سنیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے، تھام کر کے دل سنیے گا، شیعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد چند صحابہ کو چھوڑ کر سارے کے سارے صحابہ دین اسلام سے پھر گئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. سنا آپ نے؟ دل کے کان کھول کے سن لیجئے، یہ شیعہ کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. چند صحابہ کو چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے تھے. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ کو اگر ہم بیچ میں سے ہٹائیں گے نہیں تو یہ قرآن پاک بھی جو 30 پاروں کا ہے ہمیں اسے بھی ماننا ہوگا. صحابہ کو بیچ میں سے ہٹائیں گے نہیں تو ان صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب سے سرفراز کرنا ہوگا. صحابہ کو بیچ سے ہٹائیں گے نہیں تو پھر یہ جو جتنا بکھیڑا نکالا جا رہا ہے اور جتنے فسادات پھیلائے جا رہے ہیں، یہ فسادات کے پھیلانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. صحابہ اگر درمیان میں رہیں گے تو قرآن کی ایک ایک آیت کو سچا ماننا پڑے گا. ابو بکر کی شان میں قرآن کی آیتیں ہیں، عمر کی شان میں قرآن کی آیتیں ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن بیان کرتا ہے، عائشہ کی عزت و عصمت کے قصے قرآن سناتا ہے، دیگر صحابہ کے فضائل قرآن سناتا ہے. اس لیے پہلے صحابہ کو بیچ میں سے ہٹاؤ اور پھر یہ کہو کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو انہی ابو بکر، عمر، عثمان کا کھیل ہے، عثمان غنی نے اپنے دور میں اس کو جمع کیا تھا، یہ سب بیکار ہے، یہ سب نقلی ہے، یہ سب فرضی ہے، کچھ بھی اصلی نہیں ہے. سنا آپ نے؟ کیا سنا آپ نے؟ یہ قرآن جسے آپ رکھتے ہیں، یہ قرآن جسے آپ اپنے دل میں سجاتے ہیں، اس قرآن کے پیچھے جو آپ کی زندگیاں وقف ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ قرآن فرضی ہے، یہ قرآن نقلی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس طبقے کے اندر آج تک کوئی ایک حافظ قرآن نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اصلی قرآن تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تو حافظ ہوگا کہاں سے؟ عزیزوں، ایک قصہ، ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھنؤ میں سنیت کے ایسے زبردست مبلغ تھے کہ شیعوں کو ناکو چنے چپوا دیے. ان کے زمانے میں آپ نے کسی شہدائے اسلام کے جلسے میں چیلنج کیا کہ شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا. یہ چیلنج تو بہت برا لگا. ظاہر بات ہے
کہتے تو وہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور جب یہ چیلنج کیا جائے تم میں کوئی حافظ نہیں، کوئی حافظ پیش کرو، معمولی بات تو نہیں تھی، بڑا دل پہ لگا ان سبوں کو۔ ان سبوں نے کہا کہ اس چیلنج کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ پہلے تو اپنے طبقے میں تلاشا، اپنے طبقے میں ڈھونڈا، بڑے بڑے واعظ ملے۔ واعظ جانتے ہیں ان کے شیعوں کے جو واعظ ہوتے ہیں نا، کئی کئی گھنٹہ بے تکان تقریریں کرتے ہیں، اور ایسی کرتے ہیں کہ خوب روتے ہیں، خوب رلاتے ہیں، خوب واویلا مچاتے ہیں، خوب شور کرواتے ہیں، ایسا جیسے لگتا ہے کہ سیاروں کا ایک جھنڈ آ گیا ہے جو ایک ہی بار میں ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، اور جن نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی مجلسوں کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے واعظ ملے، بڑے بڑے ذاکر ملے، بڑے بڑے عزادار ملے، بڑے بڑے مرثیہ خان ملے، بڑے بڑے شاعر اور ادیب ملے، مگر نہیں ملا تو کون؟ کوئی حافظ قرآن نہیں ملا۔ بڑی مشکل سے روپیوں پیسوں کا لالچ دے کر کے ہمیں تمہیں کے کسی ایک منافق کو تیار کر لیا جو اپنے آپ کو حافظ کہتا تھا حافظ۔ روپیوں پیسوں کے لالچ میں آ کے کبھی کبھی آدمی اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ کسی ایسے ہی شخص نے اپنے ایمان کی قیمت لگا لی اور کہا کہ چلو ہم تمہارا یہ معاملہ آسان کیے دیتے ہیں، ہم اس مرحلے میں تمہارے کام آ جاتے ہیں۔ ہمیں کیا، میں تو حافظ ہوں ہی، ارے دو چار دن ایسے پوچھیں کہ پڑھ کے سنا دوں گا، پیسے تو ہمیں مل جائیں گے، ہمیں اعتبار اور وقار تو تمہارا حاصل ہو جائے گا، تم لوگ ہم کو روپے پیسوں سے نواز دو گے، کیا کم ہے۔ چنانچہ بڑی منت و سماجت کے بعد اس ایک شخص کو لے کے مولانا کی خدمت میں یہ شیعہ حضرات حاضر ہوئے کہ ہم نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا، آپ نے کہا تھا نا کہ تم میں کوئی حافظ نہیں ہے، آج ہم حافظ آپ کے سامنے پیش کر کے دکھاتے ہیں۔ مولانا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ مولانا تشریف لے آئے، کہا کیا بھائی تم حافظ ہو؟ کہا ہاں میں حافظ ہوں۔ کہا شیعہ ہو؟ تو ایک بار خاموش رہا۔ کہا شیعہ ہو؟ چونکہ شیعوں کی طرف سے آیا تھا، پیسے لینے تھے، کہا ہاں میں شیعہ ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو چلو کہیں سے سنو۔ تاریخ گواہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی وہ نہیں پڑھ سکا، سورہ فاتحہ بھی وہ شخص نہیں پڑھ سکا جو اچھا نرا اچھا حافظ تھا اور حافظ کے نام پر آیا تھا، پیسے طے کر کے آیا تھا۔ سورہ فاتحہ تو ہم نے کا کوئی سنا دے گا نا، معمولی بچہ بھی سنا دے گا نا، لیکن نہیں، چونکہ شیعیت کی جب مہر لگ گئی اس کے اوپر تو یہ اتنا بڑا وبال تھا اور ایسی خباثت تھی کہ شیعیت کے اس مہر کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو حافظ کہتا ہو یہ اللہ کو گوارا نہ ہوا، اور مولانا کی کرامت کی وجہ سے اس کی زبان نہیں چل سکی۔ یہ ہے عزیزو، آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جو کچھ بھی کھیل کھیلا گیا ہے اور جو کچھ بھی ظاہر کیا گیا ہے، جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ آپ اس پورے محرم کے جلوس میں یا علی یا حسین یا علی یا حسین یہی تو سنتے ہو نا، یہی تو سنتے ہو نا، یا حسن بھی نہیں سنتے ہو، یا فاطمہ بھی نہیں سنتے ہو۔ وہ یا والا مسئلہ تو چھوڑ دو کہ وہ یا جائز ہے ناجائز ہے، وہ تو چھوڑو، خالی یا علی یا حسین۔ کیوں علی کو کیوں یاد کیا؟ علی کو یاد کیوں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ یہ داماد رسول تھے، اور داماد رسول تو حضرت عثمان بھی تھے، دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں۔ علی کو کیوں یاد کیا جا رہا؟ اس وجہ سے کہ وہ آپ کے پروردہ تھے، آپ کے خانوادے سے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ حضرت حمزہ تو آپ کے چچا تھے، اور ان کے لاش کے پاس آپ نے کھڑے ہو کے کہا تھا عمی سید الشہداء، کہ میرے چچا یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ کیوں نہیں ان کو یاد کیا جاتا؟ حضرت حسین کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت حسن کو نہیں یاد کیا جاتا۔ کیوں؟ حضرت حسین کو صرف کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ حضرت حسین کو یاد کرنا اور حضرت حسن کو نہ یاد کرنا، اس میں بھی سازش ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی تھی بچپن میں ہی کہ یہ میرا نواسا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، اور ہوا یہی کہ
کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما کر جھگڑے کو ختم کر دیا تھا۔ اس لیے شیعوں کو حضرت حسن بھی پسند نہیں ہے کہ انہوں نے تو معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تھا، اس لیے حسن کا بھی نام نہیں سنو گے رضی اللہ عنہ۔